الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی برادران اسلام ماہ ذوالحج اور آج 11 تاریخ ہے اصولی طور پر تو ذکر حضرت اسماعیل و سیدنا ابراہیم خلیل کا ہونا چاہیے تھا لیکن اس ماہ مقدس میں اسلام کی تاریخ کا وہ بہت بڑا عظیم معرکہ جنگ بپا ہوئی تھی جس میں
بڑے بڑے عظیم صحابہ اور تابعین تقریباً 1200 کی تعداد میں اس مہینے میں شہید ہوئے تھے، جن میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہتے ہیں درباری خطیب، دربار رسالت کے خطیب حضرت ثابت بن قیس، ان کی شہادت ہوئی۔ مہاجرین مدینہ جو مکے سے مدینے میں آئے تھے مسلمان، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، یہ سارے مکے سے آئے تھے۔ ان کے امام تھے، ان کا نام تھا حضرت سالم، وہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ یمن کے صحابہ کرام کے سرداروں میں حضرت طفیل بن عمر، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبداللہ، جو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے بیٹے تھے، لیکن حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت شجاع صحابی تھے، شجاع بن وہب، بڑے لمبے قد کے تھے مگر کمر ان کی ذرا جھکی ہوئی تھی، وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت ام عمارہ، جن کا تذکرہ اکثر جنگ احد کے تذکرے میں بھی آیا ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید، وہ بھی ابتداءً اسی ہی معرکے میں شہید ہوئے۔ غرضے کے 700 عالم اور حافظ قرآن اور اس کے علاوہ باقی صحابہ، جن کی تعداد ملا جلا کے 1200 کے قریب بنتی ہے۔ ایک بھی کام کا بندہ چلا جائے تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ سارے کے سارے لاکھوں پہ بھاری تھا ایک ایک آدمی۔ وہ سارے کس جنگ میں؟ اسی جنگ میں شہید ہوئے جو ذوالحج کا مہینہ تھا، اور عجیب بات ہے سن 11 ہجری تھا، اسی سال میں حضور کی دنیا سے رخصتی ہوئی، وہ بھی 11 ہجری تھا۔ اسی سال میں حضرت بی بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی، وہ بھی 11 ہجری تھا۔ اور اسی سال میں حضرت ام برکت، ام ایمن، جو نبی پاک کی دائی تھی، مائی تھی، ان کا بھی اسی 11 میں ہی ہجری میں ہی وصال ہوا۔ یعنی اس سال اتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے دنیا سے کوچ کیا کہ جو کائنات پہ بھاری تھا ایک ایک وجود۔ اس لیے اور میں نے پھر آج کا جمعہ ان کی بارگاہ میں عرس کے طور پر، عرس یہی ہوتا ہے نا کہ جس وقت کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے، داتا صاحب جس موسم میں گئے ہم ہر سال ان کا عرس مناتے ہیں، تو داتا صاحب ان ہستیوں کے سامنے چیونٹی بھی نہیں ہے، وہ ہستیاں سمندر ہیں، داتا صاحب ان کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر داتا صاحب کا عرس ہم گج وج کے منائیں، وہ تو اکیلے ہیں، اور داتا صاحب نے تبھی وفات پائی ہے، انہوں نے تو جانیں قربان کی۔ اس لیے انصاف نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر نہ کریں۔ اس لیے میں نے، کیونکہ اگلے جمعہ نہیں ہونا، بلکہ کسی نے آپ میں سے نہیں ہونا، تسا سارے ہونا ہے، تو اس لیے میں نے کہا بھی میں یہ قرض جو ہے یہ ادا کرتا جاؤں۔
برادران اسلام، حضور کی ختم نبوت اتنی ہی ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ اب سمجھے ہیں، اگر بندہ کلمہ نہ پڑھے، سب کچھ کرتا رہے تو سارا برباد۔ بھئی کلمہ جو ہے یہی تو دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو بغیر کلمے کے ماتھا رگڑے، زکاتیں دے، حج کرے، کعبے کو سر پہ اٹھا لے، ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ اور ختم نبوت اسی طرح ہے جیسے کلمہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کو مانے گا تو مسلمان ہے، ورنہ سارا کچھ کر کے پکا کافر ہے۔ مرزائی، قادیانی اسی لیے مردود مرتد کافر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تے جرنیلاں دے پیو دا اسلام نہیں نا ساڈا ہے، یہ مرتد کافر ہیں، اس لیے کہ اس چیز کے منکر ہیں جس سے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز مسلمان کیوں؟ اس لیے جیسے پیاسے کے لیے پانی ضروری ہے، بھوکے کے لیے روٹی ضروری ہے، اسی لیے مسلمان کے لیے ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام اس بات کو مجھ اور آپ سے بہتر سمجھتے تھے۔ ہم زبان سے زور لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میدان میں کبھی نکل آتے ہیں، صحابہ نے سیدھی گردنیں پیش کر دی۔ جان آخری بندے کی گواہی ہوتی ہے۔ گواہی آپ سمجھتے ہیں نا، تسی آرام نال بیٹھ کے آدھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے۔ کان میں انگلیاں رکھ کے مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے۔ اتحیات پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، یہ بھی گواہی ہے۔ یہ ساری گواہیاں کچی ہو سکتی ہیں تے جیڑا بندہ میدان چ گردن رکھ کے سر ہی کٹا چھڈے اور آ کے ہون اے گواہی پہ دینا کہ میرے نبی تو بعد نبی کوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمتوں کو دنیا اسی لیے سلام کرتی ہے، اسی یعنی سن 11 ہجری، سن 11واں سال سی ہجرت دا نبی پاک بھی دنیا کو تشریف لے گئے عالم بقا کی طرف۔ حضرت بی بی فاطمہ چلی گئی، بڑے بڑے لوگ اس سن کو چلے گئے، حضور کا جانا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ سورج ہے تو ساری کائنات میں جے سورج ڈوب جائے دوپہر دے ویلے کی ہونا ہے؟ اندھیرا۔ نبی پاک اس کائنات میں جب دنیا کے اندر تھے تو آپ کی کیفیت سورج کی طرح تھی، اور سورج ڈوبا پھر اندھیرا ہی۔ اب اس اندھیرے میں نہ کسی، جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، کوئی بلب نہ ہو، کوئی ستارہ نہ ہو، کوئی جگنو نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر ہاتھ کو ہاتھ دکھائی، بندے کو چہرہ دکھائی، یہی حال ہوا۔ ادھر حضور دنیا سے چلے گئے، اب اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی۔ جو منکر تھے وہ کھول کے دبے ہوئے تھے نا،
دبے ہوئے تھے، لیکن جو ہی حضور گئے وہ سارے کے سارے چہروں سے اپنے نقاب کھینچ کے سیدھا ننگے ہو کے سامنے آ گئے۔ جتنے مرتد، منافق، یہود، نصارہ، جتنے آستین کے سانپ، انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے جن سے ڈرتے تھے، اب ان کو اپنی پڑ گئی، کسی کو اپنا ہوش۔ نبی پاک کی جدائی کوئی معمولی شے تھی؟ وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا۔ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا۔ اور کسی نے اور بھی کہا، اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، سوچتا ہوں تو رہا کچھ بھی نہیں۔ بات یہاں سوچ کی تھی کہ حضور کا جانا تھا تو ہر باطل کا لوٹ کے واپس آنا تھا، اور باطل پھر ایک طرف سے نہیں آیا، چاروں طرف نہیں 6 طرف سے باطل نے گھیر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ہر طرف سے، کیونکہ آپ کے ذمے خلافت آئی، حضور کی نیابت آئی، اب ڈیوٹی کس کی ہے؟ جو بڑا بنا، اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کشتی کو بھنور سے نکالنا ہے، اس مدینے کی مملکت کو دشمنوں سے بچانا ہے۔ جو بڑا بنے گا یا نہ بنے گا تو پھر اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اب شہباز شریف صاحب بنے ہیں وزیر اعظم، ان ملک دا بیڑا غرق الحمدللہ ہو رہا ہے۔ جرنل صاحب چھتری لے کے اتے پتہ نہیں کتی اور کتی تے تسی بھی نعرے نال، مطلب آج کی خبر حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ ہماری جتنی بڑی بڑی موٹر ویز ہیں، وہ ایئرپورٹ ہیں، پہلے 24 کروڑ عوام کو گروی رکھا، اب سڑکیں بھی، یعنی اب آپ سارے اس وقت کرائے پہ چل رہے ہیں، کرائے پہ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ ساری کرم نوازی ہمارے حکمرانوں کی ہے، اوپر جرنیلوں کی ہے، کیونکہ ان کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارا گناہ، اور ہم اور آپ اس میں مجرم اس لیے ہیں کہ ہم بھی ان کے نعرے، اے تسی جڑے ہو نا اے جی پی اے نون اے میم اے عمران اے خان اے سارے گناہ دے وچ برابر دے میں پیٹتا آ رہا ہوں۔ انہاں دے نعرے مارنے چھڑ دیو، انہاں تے لکھ لعنت بھیجو۔ ملک کو یہاں تک نہیں، یہاں تک ڈبو دیا ہے، اب صرف نمائش باقی، صرف کفن دفن باقی ہے، باقی سارا انتظام، اور انہوں ساروں نے یہاں سے خیر سے، ان کی آل بھی باہر ہے، ان کا مال بھی، یہ صرف ہم ہیں گدھے، ہمارے اوپر سواری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ سارے زرداری وغیرہ کا ٹبر انہوں نے باہر چلے جانا ہے، لیکن صدیق اکبر نے تو باہر نہیں جانا تھا، ذمہ داری قبول کی، اور مملکت ماں ہوتی ہے، ماں، اور غیرت مند بیٹے ماں کا سودا، کبھی ماں بھی کسی نے گروی رکھی ہے؟ اللہ کرے تو انہوں سمجھ ککھ نہ آوے، اور کبھی ماں بھی کسی نے کرائے پہ دی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بے ایمان امریکی تھا ایک، اس نے کہا تھا پاکستانیاں دی اوقات کیے، یہ آپ کو پتا ہوگا، ایک امریکی بدبخت نے کہا تھا یہ پاکستانیاں دی
औकात की है, ये अपने मफाद वास्ते अपनी माँ भी बेच छड़ दे। वो आपका मुंह नहीं देखा था, मेरा नहीं देखा था, इनका देखा था। जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनका मुंह देख के कहा था कि इनकी ये है फितरत। तो ये पाकिस्तान, ये है औलिया का फैजान। ये वतन जो है ये हमारी माँ की तरह है। याद रखें, माँ वो होती है जो 2.5 साल अपनी छाती से हमें दूध पिलाती है, लेकिन जिस धरती पे हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ये सारी जिंदगी अपनी छाती से हमें दूध पिलाती है। 2.5 साल वाली माँ होंदी है ते जड़ी सारी उम्र, नहीं समझ आई? इसी पे सोते हैं, इसी से उगा हुआ खाते हैं, और तो और फिर जब मर जाते हैं फिर झोली फैला के कहती है आ छुप जा। ये इतनी मुकद्दस होती है वतन की मिट्टी। तकलीफ होती है, या ते बंदा निरा ढगा होवे ना, वो कहते ना अकल नहीं ते जे अकल है ते फिर तो मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जाहिर है तकलीफ होती है दिल को, चोट पड़ती है तो पत्थर भी बोल उठता है, मैं तो इंसान का बच्चा हूं। तो तकलीफ होती है जब हमारी माँ का कोई सौदा कराए और हमें ये कहे असी वतन बचा रहे हैं, हमें तुमने जानवर समझा हुआ है। सिद्दीक में दीन, वतन, ईमान की गैरत कूट कूट के भरी हुई थी। उसने कहा मेरा नबी फिक्र न करना, तू जाके रब की रहमत में आराम फरमा, तेरा गुलाम तेरे वतन को बचाएगा। अल्लाह अकबर। चारों तरफ नहीं, 6 तरफ से मदीना घिर गया। जितनी दबी हुई चिंगारियां थीं शोला बन के, अंगारे बन के दहकने लगी। जो ताकतें अंदर थीं वो भी शोला बन गई, और जो बाहर की ताकत रूम सुपर पावर थी उसने भी देखा ना कमजोर। ये कमजोरी भी बड़ी अजब शय है। बंदा कमजोर, वो शेर जंगल दा जदों वे हो जाए ना कमजोर, फिर ओदा हाल वेख्या जे, वो लगड़ बगड़ नहीं होंदे कुत्ते जंगली। कोई कुत्ता उन्होंने इथू पैंदा है, कोई इथू पैंदा है। वो चंगा बल्ला शेर, लेकिन वो शोदा कदे इंज बैठदा है कदे। ये कमजोरी बड़ी जालिम शय है। पाकिस्तान कमजोर हो गया है, हुण इनू कुत्ते पै गए ने। वो अंदर आलियां गिद्दां अलग नोचदियां ने ते बाहर आले कुत्ते। कमजोरी। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो फरमाते हैं तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, यानी जिन्ने तकदीर लिखी सी कायनात दी, उस काजी दा ये फैसला ते फतवा है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। जेड़ी कौम, जेड़ा बंदा, जेड़ी शय हो जाती है कमजोर, फिर मचांदे ने कुत्ते ते बिल्ले भी शोर, क्योंकि उन्होंने पता है ये हो गया है। पुत्र होवन ना 5 साल दा, 8 साल दा, 4 साल दा, 12 साल दा, अब्बा शेर होंदा है। ओए इधे आ जा, ओए इधे आ जा। जेड़े वेले टप्पण ना 16 साल नू, फिर अब्बा, फिर वो घर च नहीं लब्बा। ये नौजवान बैठे ने, उन्होंने पता है। पहले अब्बा दा सी, अच्छा अच्छा अब्बा जी, जदों हो गए ना 17 साल दे,
اور پتر آمیر ادھر آ بیٹا، آ رہے ہوں۔ وہ پھر دوجی واری نہیں پکاردا، اے بندے دا پتر اے آگ چھڑے، آپے اٹھ کے پی لے۔ باپ جب شہزور ہوتا ہے تو گھر میں اسی کا شور ہوتا ہے، کوئی آنکھ نہ بیٹی نہ بیوی نہ بچے، جو ہی ابے کی اولاد ہوئی پرزور، ابے دے مک دے گئے شور، ہن نقشہ ہو گیا ہور دا ہور، پہلے سی مرید کے ہن بڑھ گیا لاہور۔ ہے کہ نہیں؟ نقشے بدل جاتے ہیں۔ یہ سارے ابیانوں پتہ ہے میرے سمایت، جڑے یہ تجربے چ نہیں انہاں نوں کی پتہ، اساں ساریاں نوں ہن پتر بیٹھے ہون نا تے پھر ذرا آرام نال گل کری دیے کہ کتے کوئی الٹا ہی جواب۔ یہ کمزوری اس کو کہتے ہیں۔ جب بندہ کمزور، ملک کمزور ہوتا ہے، پھر اگر تکڑا ہو نا بندہ، فالج کا حملہ ہو سہ لیتا ہے، لیکن کمزور ہو گیا، ہلکا سا جھٹکا بندہ وہ گیا، اس کو کہتے ہیں مرگ مفاجات۔ اچانک موت دبوچ لیتی ہے، نہ پاؤں ہلانے دیتی ہے، نہ آنکھ اٹھانے دیتی ہے۔ کیوں؟ جسم کمزور ہو گیا۔ تو فرمایا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی، یہ کمزور ہونا جرم ہے، کمزور ہونا جرم ہے۔ مسئلہ بھی سن لینا، ہوتا ہے نا عموماً کہ پتر ہو جان نا وڈے، یہ جڑے وڈے بیٹھے ہو سن لو، جڑے پتر ہو جان نا جوان تے پھر ابے نو آدن ابا جی اے کمرے ونڈ دیو، کمرے ونڈ دیو، اے جڑیاں نا اے پہلیاں اے بھی اپنی جیوندے جی ونڈ دیو، ہو سکتا ہے بعد جھگڑے ہون، ابا جی یہ جڑے پیسے پہننا بینک چ اے بھی سانو ونڈ دیو۔ او بے وقوف جڑا احمق پیو ہے، پتہ گل تے ٹھیک ہے، بعد وچ نہ لڑتے رہن۔ وہ کمرے تھے 3، بیٹے بھی تھے 3، اے تیرا اے تیرا اے تیرا، انہوں سمجھ نہیں آئی کیڑا ہوئے گا میرا۔ او بزرگو جڑے بیٹھے ہو سن لو، 3 کمرے ونڈ دیتے، ہفتہ نہیں گزریا، انہیں آکھیا بجی ایک کمرہ تے میں نے دیتا جو انہیں کہ ہاں، انہیں آکھیا او منی ادھے آ جا، دوسری کنی تو ادھے آ جا، تیاچھی چنی تو، او 3 نے کمرے مل ہے، ابا جی تسی 4 پہ چکے برامدے دی نکرج پالا۔ اس کو کہتے ہیں مرگ مفاجات۔ یہ احمق باپ کی نشانی ہے، جڑے دے چکے ہو، جنہ نہیں دیتا اپنے جیوندے جی نہیں دینا، اپنے کنٹرول چ رکھنا، پھر یہ 3 سلوٹ کرنگے، پھر زندگی کچھ تھوڑی جی سکھ نال گزرے گی۔ بہو بھی آکھے گی کمرہ تے ابے ہوراندا ہے، انہوں بھی پتہ ہے پیسے تے ابے ہوراندے نے، اے پہلیاں اے دکانہ۔ اس لیے میرے پیر اور میرے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، فرماتے تھے وہ بے وقوف باپ ہے جو اپنے جیتے جی اپنی وراثت بانٹ دیتا ہے۔ رب کوئی نادان تھوڑا تھا، اس نے وراثت کا نظام ہی یہ رکھا ہے کہ بندہ مرے گا پھر تقسیم ہوگی۔ اللہ ایک گلہ میں تھوڑے واسطے کردہ ہونا تو انہوں سننا بھی ہے تے عمل بھی کرنا ہے، ورنہ انسان بھی کمزور ہوا، موت اچانک گردن پکڑ لیتی ہے، ملک کمزور پھر بھی موت اچانک۔ جو چیز کمزور ہوتی ہے ہر چیز اس پر زور ہوتی ہے۔ پانی بھی جب آتا ہے تو اونچی جگہ کی طرف نہیں جاتا، نیچے کی طرف آتا ہے، اسی لیے ہاتھ بھی اٹھتا ہے
طاقتور کی طرف نہیں اٹھتا. اپنے ملک سے دیکھ لیں, جج کا فیصلہ آئے گا تو غریب کے خلاف, جرنل کی طاقت بھی استعمال ہوگی چھڑی تو غریب کے خلاف, طاقتور کے الٹا ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے صدیق اکبر جوں ہی حضور کے نائب بنے اور حضور کے جانے سے اچانک آسمان زمین پہ گر گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں, حضرت عمر فاروق جیسا جرار آدمی حواس کی دولت کھو بیٹھا, مولا علی روتے روتے بے ہوش, عثمان غنی کو کان میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی, روتے روتے زمین کریدتے ہیں. کچھ لوگ حضور کے جانے کے دکھ میں مر گئے, کچھ لوگ دیوانے ہو گئے, کچھ لوگ شہر مدینہ چھوڑ گئے کہ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. تمہارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے, کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے. میاں صاحب کہتے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی. ہے کہ نہیں؟ جب تک سرکار تھے سارے وفا شعار اطاعت گزار تھے, جتنے غدار تھے وہ بھی دبکے ہوئے سہمے ہوئے. سرکار کا جانا تھا اور ختم نبوت کے ڈاکو سر اٹھا کے نکلنے لگے, سپر پاور اپنے پنجے دکھانے لگی. دشمن مگر مچھ کی طرح جبڑے کھول کے مدینے کے مملکت کو اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے بےتاب ہونے لگا. سانپ اژدہا بن کے دشمن اس ملت اسلامیہ مدینے کی سلطنت کو نگلنے کے لیے پھنکارنے لگا. اب اگر کوئی کمزور ہوتا تو یقیناً اس نے کہنا تھا اس سے بھی سلو کرو, اس سے بھی, انگریزی میں کہتے ہیں کمپرومائز کرو, سلو کرو. لیکن صدیق اکبر کو حضرت عمر جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ وقت ایک ہے, دشمن ہر طرف سے آ گیا ہے اور بالکل اژدہے کی طرح نگلنے کے لیے بے قرار کھڑا ہے. ابو بکر سب سے بیک وقت مقابلہ ممکن نہیں ہے, ان یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں, ان کو کہو نہ دے, فرض کا مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں, سلو کر, یعنی سیدھا زرداری بن جا. زرداری صاحب دا فلسفہ تو انہوں پتہ ہے, ਇਹਦਾ فلسفہ یہ ہے کہ تسی حکومت بلاول نو تے مینوں دے دیو, پھر جرنل تسی کھائی جاؤ, افسر تسی بھی کھائی جاؤ, اور اپنے آپ نو تسی بھی کھائی جاؤ, نو نہ لیو تسی بھی کھائی جاؤ. اے جڑے ہیں نا پاگل 24 کروڑ انہاں نو مکائی جاؤ تے چونا ملک نو. اور پھر اے لاہوری ہے, اے آکھن گے کھاندے نے لاندے بھی تے نے. کیا احمق پاگل قوم کی قوم ہے, بدو قسم کی قوم ہے. کیا کہتے ہیں, انہاں دی اماں دے جہیز وچ سامان آیا سی جڑا کھاندے نے تے لاندے نے. ایسی جاہل بدو قسم کی قوم. ابو بکر سلو کر, ورنہ کس کس سے لڑے گا. یہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, کہ ٹھیک ہے. یہ ختم نبوت کا منکر مسیلمہ اٹھ کھڑا ہوا, ذرا تھوڑا سا ابو بکر تھوڑا سا سر نیچے کر,
یہ روم کی طاقت ہے تھوڑا سا۔ صدیق اکبر نے کہا جہاں تک زکوٰۃ کے منکروں کی بات ہے تم تو کہتے ہو پورا نظام زکوٰۃ کا دھڑام سے نیچے گرنے دے، میں ابو بکر اکیلا کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کی بیویاں ابو بکر پر جنگل کے درندے حملہ کر دیں، ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کے لے جائیں تو میں اتنی بھی صلح نہیں کروں گا۔ کتنی؟ فرمایا جو آدمی بکری نہیں بکری کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر رسی بھی کسی نے روکی تو پھر فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی۔ فیصلہ ہو گیا کیونکہ اعلان کر دیا کہ نہیں کروں گا ان سے سلو۔ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ادھر یہ ہے مسیلمہ ہے، ادھر طلحہ ہے، ادھر یمن کی طرف فلاں ہے، ادھر یہ عورتیں کھڑی ہو گئی ہے، کس کس سے لڑے گا؟ فرمایا چومکھی جنگ لڑوں گا۔ اور روم والوں کا کیا کرے گا؟ چلو مہربانی کر روم کی طرف حضرت اسامہ نبی پاک نے روانہ کیے تھے، ان کو ذرا روک لے، ملتوی کر دے، کیونکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو باہر فوج بھیج رہا ہے، ادھر کون بجھائے گا؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ جو جھنڈا نبی نے باندھا تھا اس کو ابو بکر نہ کھولے گا نہ کھولنے دے گا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی اکیلا ہے، ڈٹ گیا ہے، یہ ہے صدر، یہ ہے وزیر اعظم، اس کا نام ہے ابو بکر، یہ ہے نائب محمد عربی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سلطنت کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں چھوڑوں گا، نہیں کھولوں گا یہ جھنڈا ایسے بندھا رہے گا۔ انہوں نے کہا چلو ایک اور کام کر، یہ اسامہ 18 سال کا لڑکا ہے، سرکار تھے، سب کے سر جھکے ہوئے تھے، لیکن ایک تو 18 سال کا لڑکا اور ساتھ مولا علی جیسا فوجی۔ سوچ خالد سیف اللہ، اس چھوکرے سے جھنڈا لے لے، کوئی تجربہ کار یا مہاجر یا انصار کو پکڑا، ایک یہ لڑکا، دوسرا یہ غلام زادہ ہے، غلام زادہ، غلام سمجھتے ہو؟ پیسے آندے خریدے، اوقات ان کی کیا ایک جانور جتنی بھی نہیں ہوتی تھی، ایک غلام، دوسرا بالکل کالا حبشی، یہ قریشی، یہ سارے چٹے، یہ اس کالے کے بچے کو کیسے مانیں گے؟ اس کو یا تو معطل کر، چھٹی کر، اس کی جگہ کوئی قریشی، کوئی ہاشمی، کوئی مہاجر، کوئی انصار میں سے کھڑا کر۔ صدیق اکبر نے کہا جسے نبی نے امیر بنایا ہے، کس کی ہمت ہے اسے فقیر بنائے؟ لیکن جو فیصلے دین و ایمان یقین سے کیے، مدینہ بھی بچایا، مدینے کی سلطنت بھی بچائی، اور وہ جو بھیجا تھا معرکے کے لیے حضرت اسامہ کو، ناکام نہیں کامیاب پلٹے، اور اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا اندر والے شولوں انگاروں پر۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے تھے کہ مدینے کی سلطنت کمزور ہو گئی، اگر یہ کمزور ہوتے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے یہ فوج نہ بھیجتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کمزور نہیں، یہ شاذور ہیں۔ نفسیاتی طور پر کفر دب گیا، یہودیت دب گئی، نصرانیت دب گئی، منافقت دب گئی۔ اب آ گیا ایک منظر، وہ جو تھے زکوٰۃ کے منکر، انہوں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی، سمجھ میں آ گئی یہ کمزور نہیں، یہ تکڑے ہیں۔
اے پیر جی جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ. او 15ویں صدی دیو پیرو توانو خدا لے جائے صرف کھان جوگے ہو. اس لیے دعا کیا کرو اللہ پیروں کو علم دے، پیر عالم بنے، پیر منبر پہ بیٹھیں، پیر امت کی رہنمائی کریں، یا پھر پیر صرف کھائیں یا آرام فرمائیں. دو ہی کام ہیں. زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ آرام فرماتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں پھر کھاتے ہیں. بس دو ہی کام. جب تک پیر فرید تھا امت جاگتی تھی، پیر داتا تھا سکون آتا تھا، پیر میرا حسین تھا تو پھر گلی گلی میں حسین تھا. اللہ اکبر. اس لیے ذرا تھوڑی گل نہیں پیر جی، ویسے تانوں نشانہ بنایا تے پرلیاں نو جگایا، ورنہ اے پیر صاحب تے سفرے جی کدے نہیں ستے. سبحان اللہ. چلو دیکھیا نا، یہ ہے پیران دا فائدہ. ایک پیر نو جگاؤ تے ساری امت جاگ اٹھتی ہے. اور میرے پیر صاحب سن نا میرے استاد جی، تے او پیران نو انہوں نے سپیشل جا کے آکھنا آؤ پڑھو. او پھر جڑے پیر ہوندے نخریلے دو خلیفے نال انہاں نخرے کرنے، ساڑھے نخرے پیر صاحب نے نہ چکنے، انہاں دے نخرے بھی چکنے. تے ایسا آکھنا سرکار انہاں نو اے پڑھدے ہیں نہیں. پھر جدوں بھی امتحان ہوندا ہے سارے ہر پیر فیل. انہاں ہر سال انہاں نو ترقی دے چھڈنی. اسا آکھنا ساڈا نمبر 1 گھٹ آوے تے پڑھ لیندے ہو، تے اے فیل ہو کے پھر پاس. تے پیر صاحب نے آکھنا اوئے اے ایک پیر بھی کم دا بن گیا تے پیچھے ساری قوم کم دی. اللہ گل تے ٹھیک ہے. ہن جڑے 2.5 بندے میرے بھی مرید نے تے میں بندے دا پتر ہاں تے الحمدللہ یہ بھی ٹھیک نے. انجن ترکڑا ہے تے ڈبے بھاویں نکمے ہون ناروال والے بھی ہون. سبحان اللہ. اور ڈبیاں نو انہیں گھسیٹ کے لائی جے انجن دے ہی بیڑا غرق کے ڈبے پیچھے تسی چائنا دے لا لو تے بھاویں جرمنی دے. سبحان اللہ. اس واسطے میں اسے لالچ چنوا دا کہ میرے نال ہی ہاتھ ملا لو ٹر دے رہو گے، ایویں گھسیٹ شسیٹ کے تانوں لے جاواں گے انشاءاللہ. اللہ وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنائی. ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. صدیق اکبر نے زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کر دیا، گرتی ہوئی امت کو کھڑا کر دیا، شکست کھاتی ہوئی امت کو فتح کے بالکل منزل پہ قائم کر دیا. حضرت عمر کو بھی ہوش دلایا، مولا علی کو بھی سامنے لایا. پوری کی پوری امت سلطنت مدینہ مدینہ ہو گیا. اسی لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں چارہ فرما پے آزار ماں پختہ از دستت اساس کار ماں. او صدیق آج امت پھر گر گئی ہے، کرم فرما کد پاکستان ویا. حالات تو وہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں صدیق آ عمر آ. اتھے منافقت آندے ڈیرے نے، اتھے یہودیاں دے پھیرے نے، اتھے نصرانیاں دے پھیرے نے، اتھے شیطاناں دے گھیرے نے. ایک بار صدیق پلٹ آ. اسی لیے کہتے ہیں علی تو آ، عثمان تو آ، حسن تو آ، حسین تو آ، یزیدی بہت ہو گئے ہیں، حسین آ.
گلی گلی میں یزید ہے، ہر ہر منزل پہ ایک پلید ہے، ان پلیدوں کا جو علاج ہے وہ حسینیت کا راج ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے ایک ہی سال نہیں چند مہینوں میں ربیع الاول میں حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع الاول کے بعد کیا تھا؟ ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ جنگ چھڑی۔ صدیق اکبر نے، اب دیکھیں ذرا عقل دیکھیں، فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، پہلے امت کو بیدار کیا، صحابہ کو ہوش میں لائے، نظام کو حضور کے دور کی طرح کھڑا کر دیا، اس کے اوپر ختم نبوت کے ڈاکوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے کتنے 11 لشکر ترتیب دیے مدینے کو بچانے کے لیے۔ مدینہ جب بچا لیا، اب آپ نے آگے کی فکر فرمائی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو، شرحبیل بن حسنہ کو، پہلے ان دو کو مسیلمہ کی طرف بھیجا۔ اب سمجھیں یہ کہ ایک طرف نہیں تھا معاملہ۔ مسیلمہ جو تھا اس کے پاس 50,000 کے قریب پوری آرمی تھی، اور مسلمانوں کی ساری آرمی ملا کے 12-13 تھی ٹوٹل۔ حضرت ابو بکر نے 2,000 ادھر، 1,000 کسی کو اکرمہ کو دیا، کچھ شرحبیل کو دیے، لشکر مختلف، چاکہ ایک ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر اس نکر کو سنبھالیں، دشمن ادھر سے آ جائے۔ چاروں طرف حضرت صدیق اکبر نے اس مختصر فوج کو پھیلایا، اور پھر جس وقت یہ لڑتے لڑتے، مقابلہ کرتے کرتے، انہیں زیر کرتے کرتے، معاملہ سلجھاتے اس کشتی کو کنارے لگاتے لگاتے اب سمٹتے آ رہے ہیں۔ اب اس منزل کی طرف جائیں گے جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید جدھر گئے ادھر سے کامیاب لوٹے، لیکن نقصان ایک جگہ سے ہوا جدھر تھا مسیلمہ۔ بہت بڑی آرمی تھی، بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی طاقت تھی، اور یہ بدبخت حضور کے دور میں ہی سر اٹھا چکا تھا، غلط فہمیاں پھیلا چکا تھا۔ 150 سال اس پلید بڈھے کی عمر تھی، پورا پکا شیطان آدمی تھا یہ مسیلمہ، اس کا نام تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا رحمان الیمامہ۔ کیا؟ رحمان اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں کے دماغوں پہ، دلوں پہ، وجودوں پہ قبضہ کر چکا تھا، اپنے آپ کو نبی پاک کے مقابلے میں نبوت میں کھڑا کر چکا تھا۔ اب اس کی طرف حضرت اکرمہ گئے، حملہ کیا، پسپا ہو گئے، یعنی شکست ہو گئی۔ حضرت شرحبیل گئے، شکست ہو گئی۔ 3 مرتبہ مسلمانوں کو اس نے شکست دے کر پیچھے پلٹایا۔ اب مسلمان پیچھے آ گئے۔ صدیق اکبر نے دی صدا، فرمایا میرے مدینے میں رہنے والے صحابہ، میرے نبی پاک کے غلاموں، میرے نبی پاک کے خداموں، حضور کی ختم نبوت پر، اسلام پر کڑی رات آ گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو بدر میں لڑے تھے، ہم کہتے تھے بدر والے اب میدان میں نہ نکلیں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ معاملہ ہے نبی پاک کے تاج کا، معاملہ ہے نبی کریم کی نبوت کی دستار کا، معاملہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر کوئی رومال چھین کے لے جائے برداشت ہے، کوئی آستین پھاڑ لے برداشت ہے، کوئی یہاں سے کوئی دھاگا کھینچ لے برداشت ہے، اگر کوئی میرے باپ کی پگ ہی اتار لے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور ختم نبوت نبوت کی پگ ہے، پوری امت کی عظمت کا دار و مدار نبی کی ختم نبوت کی دستار ہے۔ اس کا ایک تار بھی کوئی کھینچے گا امت اسے تار تار کر ڈالے گی۔ صدیق اکبر نے یہی سبق دیا کہ اب بدر والو تم بھی نکلو، مسجد والو تم بھی نکلو، اذان دینے والو تم بھی نکلو۔ پھر پیچھے کوئی نہ رہا، اور تو اور گھروں میں بیٹھی ہوئی بیبیاں جنہیں توفیق ملی، حالانکہ لمبا
لمبا سفر تھا. بیبیوں میں بھی ایسی بیبیاں تھی جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا, تلواریں اٹھا کے انہوں نے بھی میان میں ڈالی اور دوڑا دیے گھوڑے. جن کو حکم دے رہے تھے کہ ساتھ محلے کی مسجد میں نہ جانا کیونکہ تم عورت ہو, اب وہ مسجد کے محلے والی مسجد میں جسے جانے سے روکتے تھے, آج وہ میدان جہاد میں اتنے لمبے سفر پہ چل نکلی ہے اور کہنے والا کہتا ہے جانے دو, آنے والا کہتا ہے آنے دو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب پہنچے حضرت شرحبیل بھی اکرمہ بھی راستے میں تھے. نبی کریم کے خطیب حضرت ثابت بن قیس, حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب, اور یہ وہ ہستی تھی. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا بھائی مجھ سے دونوں معاملوں میں نمبر لے گیا, دونوں منزلوں پہ میرا بھائی مجھ سے نمبر لے گیا. پہلی منزل تھی مکے میں کہ حضور نے دی صدا کہ آؤ کلمہ پڑھو جنت کے وارث بن جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچوں میں گم تھا, میرا بھائی مجھ سے پہلے کلمہ پڑھ گئے. دوسری منزل تھی جب ختم نبوت کی جنگ ہوئی, حضرت عمر پیچھے حضرت ابو بکر کے پاس ہیں اور بھائی رکاب میں پاؤں رکھ کے میدان میں اتر گیا, اور حضرت سیدنا عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب نے جھنڈا مہاجرین کا پکڑ لیا کہ مہاجرین کی باغ میرے ہاتھ میں ہے. اب جو انصار تھے ان کی باغ, ان کا جھنڈا, ان کا علم حضور کے خطیب حضرت ثابت کے ہاتھ میں. اے خطیب صاحب سانو آخدے نے صرف کھان جوگے نے, انہوں نے پتہ ہی نہیں جدوں وقت پہندا جھنڈے ساڑھے ہاتھے چھوندے نے. اے ہن آہستہ آہستہ ایک دوجے دے کانے چا کھڑ گے اور سن تسی اور چھڑ دے سانو نہیں حضرت صاحب. یہ آدھے نا اسی تانوں جان دے ہاں, تسی جڑے وڈے پھنے خان تانوں جان دے ہاں, او اور سن تھے تو وہ آبا ہی تمہارے, مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تساں تے کدے صافی اپنا سدھی نہیں کیتی, تسی کیڑے ثابت بن قیس ہو. اسی آدھے ہاں چلو سانو اے تے فخر ہے او خطیب ساڈی برادری دا تے سی نا. سبحان اللہ. وہ گجرانوں پوچھو تسی کی ہو, آدھے میاں محمد بخش ساڑا نہیں سی. تے اے ماراں کولو پوچھو آرائیاں کولو, یہ آدھے نے اسی جو کچھ بھی کر دے پایا پر شاہ عنایت تو آڈا سی کہ ساڑا سی. کیوں جی اے آرائیں جیڑے نو بھی پوچھ لو, آدھے میاں شیر محمد تو آڈا سی کہ ساڑا سی, پھر چوپی ہو جاندہ ہے بندہ. ہے نا گل؟ سبحان اللہ. کوشش کریں گے اسی. سبحان اللہ. تسی ساڑے نال کو ذرا سیدھی تاند رکھو, نرمی رکھو ساڑے نال. سبحان اللہ. حضرت ثابت بن قیس خطیب کس کے؟ نبی پاک کی. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ایک ایک بندے پہ تفصیل, اتنا سمجھیں کہ حضور کے خطیب, خطیب لاہور, خطیب پاکستان, خطیب اسلام, خطیب یورپ, خطیب یو کے, خطیب امریکہ, خطیب مشرق, لیکن یہ ہے خطیب نبی. سبحان اللہ. حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں مہاجر اپنا انصار کا جھنڈا, حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا, دونوں نکلے میدان میں. اب نقشے بدلنے لگے, لیکن کہاں 12-13 ہزار, کہاں 50 ہزار پوری آرمی, ادھر نہ صدیق ساتھ نہ عمر ساتھ, ادھر خود جو جھوٹا نبی وہ سر پہ کھڑا ہے,
اب انہوں نے تابڑ توڑ حملے بلا بن کے، آفات بن کے، ایک سیلاب بن کے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ مسلمان پیچھے ہوتے 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 یہاں تک کہ حضرت خالد جو سپاہ سالار تھے اس جنگ یمامہ ختم نبوت والی جنگ کے، ان کے خیمے کو روندتے ہوئے دشمن کی فوج آگے نکل گئی، مسلمان پیچھے ہوتے ہوتے کہیں چلے گئے۔ حضرت خالد سیف اللہ خالد بن ولید کی بیوی دشمن کے نرغے میں آ گئی۔ اب بتائیں جس وقت سپاہ سالار کی بیوی، عزت مسلمانوں کے سالار کی بیوی قبضے میں آ جائے دشمن کے، جنگ جیتیں گے کہ ہاریں گے؟ لگتا ہے ہاریں گے، لیکن حضرت ثابت بن قیس خطیب النبی، نبی پاک کے خطیب نے یہی آواز لگائی، او میرے محمد کے غلاموں، او میرے پاک رسول کے ہم دوش بدوش مقابلے میں اترنے والوں، تم ایسے تھے نہیں جیسے ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا کرے؟ انہوں نے کہا اپنے پرائے کا دھیان رکھ کے تلواروں کو سیدھا کر لو۔ انہوں نے کہا اب تو ہی بتا، شکلیں ایک جیسی، وردیاں ایک جیسی، زبان ایک جیسی، علاقہ ایک جیسا، ہم بھی عرب وہ بھی عرب، داڑیاں ایک جیسی، ان کی بھی داڑیاں ہماری بھی داڑیاں، نہ بولی کا فرق، نہ لباس کا فرق، نہ رنگ کا فرق۔ جب فرق نہیں کرتے پتہ نہیں چلتا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یمامہ سے آیا ہے یا مدینے سے آیا ہے۔ تلوار کو کیا پتا کون آگے آیا؟ کوئی نشان بنا دو، کوئی نشان غور کرنا، کوئی نشان بنا دو تاکہ پتا چلے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے۔ اپنے پرائے کا پتا چل جائے، کوئی نشانی بن جائے، نقشہ بدل جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تو نعرہ بدل دے، ہم نقشہ بدل دیں گے۔ اب میرے لاہور کے غیور مسلمانوں ذرا بیدار ہو کے ذرا جاگ کے سننا، تو نعرہ بدل، ہم نقشہ بدل دیں گے۔ اب نعرہ پیچھے سے آ گیا تھا کہ آج وکانا شعارہم یومئذ، اس دن نشانی علامت سمبل کہ اپنا کون، پرایا کون، ختم نبوت کا منکر کون، ختم نبوت کا ہیلپر مددگار کون۔ آواز آئی جو میدان میں نعرہ لگائے، جس کی زبان پہ آئی یا محمد، اللہ اکبر۔ ویسے خوشی ہوئی کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور میں سمجھا تھا میں آنکھیں بند کر کے تلاوت کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس دن 12,000 صحابہ و تابعین کا نعرہ تھا بڑا پیارا، دیکھنے والا تھا یہ نظارہ جب صحابہ نے نعرہ یا رسول کا مارا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نعرے سے ہم کو دل و جان سے پیار ہے، صحابہ نے یہ نعرہ لگایا سب کا بیڑا۔ اگر یا نبی یا رسول کہنا شرک ہے تو ذرا منہ کر صحابہ کی طرف، ذرا بول کے دیکھ، تیرے جبڑے نہ توڑ دیں، تیری زبان گدی سے نہ کھینچ دیں۔ یہ نعرہ صحابہ نے مارا، اس کے بغیر نہیں مسلمان کا گزارا۔ جو یہ کہے یہ غلط ہے وہ عالم نہیں، وہ ہے بندہ آوارہ۔ اس لیے یہ نعرہ صحابہ نے یا محمد
12,000 آدمی نے، اور وہ بھی میدان جنگ میں، وہ بھی صحابہ کے رنگ میں، نعرہ چلا گیا کائنات کے انگ انگ میں۔ ایک ہے خان محمد قادری کی میں چڑیا والی آواز، ایک ہے خطیب النبی کی آواز، یا محمد۔ جب صحابہ نے نعرہ لگایا، اب ثابت بن قیس نے اتار کے لباس عام نیچے گرایا، اپنا کفن میرے نبی کا خطیب ساتھ لایا، کفن جسم پہ سجایا، اور حنوط کی وہ خوشبو جو مردوں کو لگائی جاتی ہے وہ لگائی۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا موت کو صدا دے رہا ہوں، آنا ہے تو اب آ۔ او مرگ ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی، او موت تینو موت پے گئی، آنا ہی تے ہونا۔ وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھمر بن کر۔ آج موت گھبراتی پھرتی ہے، صحابہ چھاتیاں تانے کھڑے ہیں۔ آپ نے گڑھا کھودا، سالم جو امام تھے مہاجروں کے، جس کے پیچھے حضرت عمر نماز پڑھتے تھے، امامت خطیبان دے حوصلے ویکھ، سبحان اللہ۔ حضرت سالم امام تھے، حضرت عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے بھی گڑھا کھود لیا، کفن پہن لیا۔ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ کہا یہ گڑھا نہیں، یہ دیوار، نیزے ہو جائیں بدن کے آر پار، نہیں ہلے گی یہ دیوار۔ پیچھے تے بندہ تاں جاوے جو ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور میں کھڑا کر دے میں اپنے حضرت صاحب نو اتھے تے تسی جنہیں بھی دھکے مارو تے جنہیں بھی کمزور اور پیچھے دیوار ہے جاون تے کدھے جاون؟ تو پیچھے ہے گڑھا، گڑھے میں کھڑے ہیں نبی کے یار، ہاتھ میں ہے تلوار، فرمانے لگے اب کوئی ماں کا جایا آئے، پہلے آخ دن نا، پہلے ہماری لاش پہ سے گزرو گے پھر آگے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا پہلے یہ دیوار توڑو گے پھر آگے جاؤ گے۔ سیسا پلائی دیوار، یہ ہے نبی کے عاشق زار، چلتی رہی تلوار۔ یہ کون ہے؟ یہ ثابت بن قیس خطیب النبی ہے۔ لڑتے لڑتے بوٹیاں اڑ گئی لیکن ہلا نہیں اپنی منزل سے نبی کا خطیب۔ اور جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر جان کو لڑایا، یہی موسم، یہی مہینہ 11 ہجری، اس کے عرس کی یہ محفل صدیق پورہ لاہور میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ عرس کے قابل ہیں، یہ لوگ عرس کے قابل ہیں۔ بوٹیاں اڑ گئیں، کفن کے چیتھڑے اڑ گئے، اسی غار کے اندر گڑھے میں آپ گرے ہیں۔ تو ایک آدمی جب جنگ ختم ہوئی، آنے والا کوئی آیا، اس نے آپ کو شہید گرا پایا، اس نے دیکھا خطیبان دے جسم دے اتے جڑے کپڑے ہوندے نے بڑے قیمتی ہوندے نے، ہن تواڈے جسم تے عام قمیص تے میرا جبہ ہے نا، اندروں بھاویں میرے اس کپڑے تے ٹاکیاں لگیاں ہوਣ، اتو جڑا جبہ ہے یہ وڈے وڈے چودھری کیویں کہہ دیں، ہے کہ نہیں؟ غصہ کئیاں نوں تے غصہ بھی بڑا ہوندا تے میری گڈی گزرے نا تے کچھ دانتوں کو رگڑتے تے میرا ایک دن دل کی تا کوئی وڈی گڈی لے لواں تاکہ ہور چوکھے رگڑاں۔ سبحان خطیب النبی کا لباس ظاہر ہے الگ تھا، زیرے ہے بھی ساڑھے پیر صاحب دیکھو نا دستار، وہ بندہ تھلے ویکھ ہی نہیں سکتا، اتے ویکھدا رہے۔ وہ چنگے بھلے مولویاں دے سامنے اسی جدوں میں تے پیر صاحب جانے ہاں تے وہ جڑے ویکھدے نا انہاں نوں وہ پھر آدن اگر اے دوسری صف والا اے تے پہلی والا کی ہونا، وہ میرے والے پاسے شودے ویکھ ہی نہیں سکتے، وہ پھر آدن جی کردہ ہے تینوں ہی ویکھی جاواں۔
نبی کا خطیب قیمتی زیرے اور نبی کی ختم نبوت پہ جان وار گیا. جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے. مسلمان 1200 اور 21,000 سے زیادہ ختم نبوت کا منکر کھیت ہو گیا. گاجر مولی کی طرح کاٹ کے در دیے کفار کے لشکر. جنگ ختم ہوئی. حضرت ثابت بن قیس کی قیمتی زرہ کسی نے دیکھی، اس نے کہا کیڑا انہوں پتہ ہے. اے اکثر لوگوں نے یہی غلط فہمی ہوندی ہے، داتا صاحب نو کیڑا پتہ ہے. انہیں اتاری زرے، اے کیڑی ہوندی ہے جیکٹ بلٹ پروف، وہ جیکٹ اتاری لے گیا. انہیں آکھیں انہیں لکا چھڑاں کتے پتہ نہ چل جاوے. انہیں ایک دیگچا سی او دے تھلے رکھی. انہیں آکھیں کتے پیر لگے اے اٹھ نہ جاوے. اتے رکھ دیتا اٹھ دا پلان، اٹھ دا کچاوا. او دے نال نشانی دے طور تے بنیا انہیں رسا، تے رسا بان دیتا گھوڑے دے پیرک. تے گھوڑا چردہ کھلوتا سی. کسے نو خیال ہی نہ پوے کہ اے زیرے اتھے پئیے، اور کسے نو خیال بھی نہیں سی. تے اجے شام پئی تے ایک مسلمان مجاہد دی اکھ لگی تے حضرت ثابت بن قیس آ گئے. انہاں کیوں بھرا جی او بندہ ایک میری زرہ اتار کے لے گیا ہے. سننا زرہ لے گیا ہے تے انہیں جا کے رکھ چھڑیے دیگچے دے تھلے. تے دے نشانی اے ہے دیگچے دے اتے اٹھ دا کجاوائے. او دے نال لمبا رسا ہے، رسا گھوڑے دے پیرے چھے تے گھوڑا اس پاسے چڑھدا کھلوتا ہے. تے زرے کڑھاؤ خالد بن ولید نو عطا فرماؤ. انہوں آکھے ابو بکر کو لے جاؤ تے ابو بکر نو میرا پیغام دینا کہ میری زرہ ویچ کے او فلانے بھائیے دا میں قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ ادا کرو. جی نہیں سمجھ آئی؟ یہ چنگے مرے ہوئے نے. ساڑھے کولی تھے مارو نا پتھر تے اشتہار 6 کروڑ دے اشتہار دے دے کے فوج تے پولیس تھک گئی ہے. بندے پھڑو. جرم کنے کیتا تے پھڑی کتھے نو جا دیں. نہیں سمجھ آ رہے؟ اے ایجنسیاں جڑیاں کروڑاں نہیں ارباں کھاندیاں نے، انہاں نو پتہ نہیں پیا لگدا کیڑا مجرم ہے. تے اے آکھ دے کینے اساڑیاں 4 اکھاں نے. اے تسی تے جیوں دے ہو، میرے محمد دا غلام بوٹیاں اوڑ گئیاں نے. انہوں پتہ ہے زرہ اتاری گئی ہے، کتھے رکھی گئی ہے. اس کو کہتے تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر. یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. اس لیے یہ ہے شہید ختم نبوت. اور شہید آگ دے نا زندہ نے، اے انج دے زندہ نے انہوں مرن تو بعد وی غیب دا علم. جس نبی دے غلام تے خطیب دے علم دا مرن تو بعد اے عالم، اس نبی دے علم دا عالم کی ہوئے گا. ختم نبوت کا مسئلہ اتنی جوش والا ہے. جب مسیلمہ کذاب وہ پیلی اپنا ازرق آنکھوں والا پلید کھڑا تھا، حضرت ابو دجانہ دنا سنیا نے نا، وہ جنگ احد لے ابو دجانہ لال پٹی بنی سر تے نکلیا میدان دے وچ تے مست اٹھ دی طرح.
تے چلائی جب تلوار چلتی رہی، ظاہر ہے سامنے بہت بڑی آرمی، ادھر محمد کے غلاموں کی تلواریں چلتی رہی، تلوار دیکھتی نہیں، گردن پہ چلی، بازو پہ چلی، پاؤں پہ چلی۔ حضرت ابو دجانہ کا پاؤں کٹ گیا، ایک پنڈلی کٹ گئی، ایک ٹانگ بچی، لیکن ختم نبوت کی جنگ ہے، جنگ یمامہ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے ٹانگ کٹ گئی، پنڈلی خون سے اٹ گئی، اور ایک ہی ٹانگ پہ شہباز کی طرح اڑ اڑ کے وار کر رہا ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب جنگ ختم ہوئی، پاؤں ڈھونڈ رہا ہے گرا کہاں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبی کی ختم نبوت کے لیے مستی، یہ ہے صحابہ کی بستی۔ لڑنے والے یوں لڑا کرتے ہیں، ایک ٹانگ دے اتے بندہ چل سکتا ہے، اور وہ بھی میدان جنگ دے وچ۔ میدان جنگ ہے، ختم نبوت والوں کا رنگ ہے، یہ عاشقوں کا ڈھنگ ہے، یہ عام مجاہد نہیں، یہ محمد کا ملنگ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مجاہد۔ حضرت عبداللہ نوجوان، باپ منافقوں کا سردار، باپ منافقوں کا، پلیدوں کا، لعینوں کا، نجس لوگوں کا سردار۔ میرے رب کی شان ہے، پلیدوں میں سے پاک پیدا کر دیتا ہے، پاکوں میں سے پلید پیدا کر دیتا ہے، چوروں سے مور پیدا کر دیتا ہے، موروں سے چور پیدا کر دیتا ہے۔ بے نیاز ہے میرا رب، جو کائنات کے سب سے بڑا مجرم انسان ابن ابی ابن سلول، اسی کا بیٹا عبداللہ میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے اڑا رہا ہے، سب سے آگے جا رہا ہے۔ آواز کانوں میں آتی ہے کہ عبداللہ جان پیاری ہے۔ اس نے کہا یہ جو جان ہے یہ نبی کی ختم نبوت پہ، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ کیوں جی؟ اور سے ان کا بندہ منائے تو مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ ہاں تسی آکھو گے اے تے ٹھیک ہے، تُس ہمیں ہمت کیتی، حاجی نواز اور ہمیں کوشش کیتی، تواڈے خطیب صاحب بھی محنت کیتی، تواڈی ٹیم نے بھی محنت کیتی، پر تُس ہم بریانی تے نہیں پکائی۔ میں آدھا ہوں اپنا حکیمے دے نان کھانا لی قوم۔ شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئے میں کی آکھی۔ ساڑھے اتے اے داغ ہے، اے او قوم لاہوریاں دی جڑے ایک نان دے اتے ووٹ دین دیئے۔ کیوں بھائی جی؟ اے وسیم تیرے پیچھے میرا ایک یار بیٹھا ہی، سبحان اللہ۔ جدو وہ پہلے آدن قادری صاحب جان بھی تواڈے اتے قربان، تے ووٹ دا ویلا پھر انج کنی کترا کے پوچھ دے ہی نہیں۔ میں نو آدھے نے نوٹ لے لے ووٹ نہ لویں، تے میں کیڑا الیکشن لڑنا ہے۔ ایک کم میں کر دیا رہنا ہے، میں مردیاں تک جیڑی راہ سدھی ہے میں وہ آخ دیا رہنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ جان دا میں تسا سارے ہاں، میں جان کے میں تواڈے والے پاسے ویکھدا نہیں۔ جڑے تسی جمعہ پڑھ کے آدھے ہو اج قادری صاحب نے سیاست دیاں گلاں کیتیاں، بندے دے پتر بڑھو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ آکھو ٹھیک پہ آخ دس۔ سبحان ہاں، پاؤں کٹ گیا خبر نہیں، مرد ہے۔ حضرت عبداللہ جب آگے نکلے نا، کسی نے کہا تکو باپ نبی کے دشمنوں میں اول نمبر، بیٹا عاشقوں میں اول نمبر۔ یہ وہی عبداللہ ہے جب اس کے باپ نے کہا تھا نا صحابہ کو ذلیل ہیں یہ محمد کے غلام،
جب میں آؤں گا نا طاقت میں، یعنی صدر وزیر اعظم بنوں گا، میں نکالوں گا ان کو مدینے سے، تو اور کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جو بیٹا تھا، تلوار نکالی، باپ تھا مدینے کی سرحد سے باہر، جا کے مدینے کی سرحد پہ بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ اپنی فورس کے سمیت آنے لگا، بیٹے نے لکیر کھینچی، کہا ابا، جی میرے بیٹے، کہا یہیں رکا، کہا سنا ہے تو نے میرے نبی کے غلاموں کو ذلیل کہا ہے، اگر یہ کہا ہے تو یہ پاؤں مدینے کی حد میں پلید پاؤں نہ رکھنا، ورنہ تو پاؤں آگے کرے گا میں گردن اتار کے پاؤں میں دھر دوں۔ اس نے کہا ہوش کے ناخن لے، میں تیرا باپ ہوں۔ کہا نہیں، باپ ہے پر آپ وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو بھامے باپ دے باپ دا باپ آ جائے، رانجن میرا۔ باپ نے کہا میں تیرا باپ، کہا اسی زبان سے پہلے کہہ کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والا ہے۔ ورنہ یہ تیری پوری تیرے چمچے کڑچھے تیری فورس یہ تکتی رہ جائے گی، میں اتنے ٹوٹے اڑاؤں گا تیرے کہ لاش پہچاننے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر مدنی ماہی کو خبر ہوئی کہ یہ پروپیگنڈا مشین کہے گی کہ نبی اولاد سے باپ مروا رہا ہے، ہیں بڑے نامراد، ہر گلی دے وچ ہر کھوکھے تے بیٹھے نے۔ میرے نبی نے وہیں سے غلام کو دوڑایا، دوڑتا دوڑتا ایک غلام آیا، آ کے پکڑا حضرت عبداللہ کو، کہا پیچھے ہٹ، مدینے والا بلا رہا۔ بس یار کا نام آیا، عرش سے سلام آیا، روتا ہوا گیا، جا کے گھٹنے ٹیک کے رسول اللہ کے آگے گرا اور گر کے کہا میرے ذلیل باپ نے میرے کریم کو گالی دی، فیصلہ کرنے گیا تھا، آپ نے پھر مجھے بلا لیا اور کہا میرے آقا خون مجھ میں بھی اسی کا ہے، لیکن مجھے قسم ہے میرے رب کی، لو شیطا لا اتیت براسہی، تو پلکوں کا اشارہ کر، اگر پلک جھپکنے سے پہلے اس پلید کا سر تیرے پاؤں میں نہ رکھوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جان ہے۔ خبر تب ہوئی جب عبداللہ ختم نبوت کے لیے اتر گیا، اور خبر آئی کہ عبداللہ بھی شہادت کا تاج پہن کے ختم نبوت کا علم لہرا کے پاک رسول کے کوچے میں پہنچ گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی اتنا بڑا سردار تھا، یہ یمن سے آیا، یمن سے اکیلا نہیں آیا، 90 گھرانوں کو کلمہ پڑھا کے مدینے لایا۔ انہی گھرانوں میں ایک ابو ہریرہ بھی آیا، سمجھے نا، ابو ہریرہ بھی اسی، اور ابو ہریرہ رو کے کہتے تھے میں جدوں آیا سا میں یتیم سا، کھان نو روٹی نہیں لبدی سی، سانو طفیل بن عمرو لے آیا، میں آکھیا واہ طفیل کتنے بچے تیرے طفیل، لگی ختم نبوت کی جنگ جو اتنے ہزاروں کو مسلمان کر کے آیا، اس نے کہا ابھی جی بھرا نہیں، گردن تیری نبوت کے لیے کٹاؤں گا، سیدھا جنت میں۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی ہے، سردار تھا لیکن آج دار پہ چڑھ گیا، نبی کی نبوت کے لیے
سردار تھی داریں چڑھن، سردار تھی داریں چڑھن، تھی دلدار دیداریں چڑھن، ایک کئی شیر نر ایمیں ہوں دن، ویسن گزر اصلو نہ در، ظلم و قہر ایمیں ہوں دن، اشاق دے سالارو سر مرسل محمد دے پسر، اشاق دے سالارو سر اور مرسل محمد دے پسر، جانو جگر ایمیں ہوں دن، دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہوں دن، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، عرشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایمیں ہوں دن، یہ ہیں نبی کے غلام امت کے امام، کٹا کر اپنی گردن کر گئے ختم نبوت کے نام۔ اس لیے یہ کون ہے؟ یہ طفیل ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ ثابت ہے، وہ سالم ہے، وہ زید ہے۔ حضرت زید بن خطاب لڑتے لڑتے جب آپ کے ہاتھ سے جھنڈا نیچے آیا تو وہ جو امام کا میں نے ذکر کیا حضرت سالم کا، سالم دوڑ کے آیا، گرتے ہوئے جھنڈے کو، ختم نبوت کے مہاجرین کے جھنڈے کو اٹھایا۔ اب اتنی بڑا طوفان تھا سامنے، انہوں نے رکھ کے ماری تلوار، جھنڈے والا ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے میں تھاما، انہوں نے دوسرے پہ ماری تلوار، مقصد یہ تھا ختم نبوت کا جھنڈا نیچے آئے۔ لیکن حضرت سالم نے جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، انہوں نے پکڑ کے یہاں سینے سے دبایا، اب پیچھے پڑی تلوار کاندھے پہ، جب پورے وجود کا حصہ اڑا پھر جھنڈا نیچے آنے لگا، انہوں نے دانتوں میں دبایا کہ جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لو لیکن یہ جھنڈا لہرائے گا، یہ زمین پہ نہیں۔ وہ ختم نبوت کا جھنڈا بوٹی بوٹی کروا کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کہہ دو ان حکمرانوں سیاستدانوں کو کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ختم نبوت پہ یہ تمہارا حضرت خالد بن ولید نے ایک تھا سردار، اس کا نام تھا متمم بن نویرہ، متمم بن نویرہ۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے نا تو ظاہر ہے کہ مقابل تھا، تو اس سے جب مذاکرات ہونے لگے، اب ذرا دیکھیں نبوت کتنی نزاکت رکھتی ہے۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید نے اسے کہا کہ سنا ہے تم لوگوں نے میرے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس نے بات کرتے کرتے ایک لفظ کہا، لفظ اب ذرا سننا، اس نے کہا صاحبکم، یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو تمہارا صاحب ہے۔ اب لہجہ ذرا خطرناک ہے نا، بے ادبی ٹپک رہی ہے۔ او جڑا تواڈا انجی ہے نا کہ حاجی نواز صاحب نو کچھ پھڑ لوے جمعے تو بعد، اے جڑا تواڈا امام ہے نا، یہ اودیاں گلاں جی جڑا تواڈا، ہن یہ لہجہ جڑا اے دے وچ بے ادبی ٹپک رہی ہے۔ میری گل نہیں، ویسے میں نبی پاک کا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی اس لہجے میں بات کرے، او جڑا تواڈا صاحب ہے، اے اودیاں گلاں نے۔ خالد بن ولید نے جب لہجہ دیکھا نا، حالانکہ کوئی گالی نہیں دی، انہوں نے کہا کیا کہا؟ سامنے کوئی عام مولوی نہیں تھا، سردار کھڑا تھا، لیکن خالد نے کہا کہ تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کا نام گرے ہوئے لہجے میں لے؟ رکھ کے ماری تلوار، گردی گردن کے پار۔ اب بڑی ادھر مدینے کے جج کے پاس پکار، ایویں دیتا نے مار، یہ نا ایویں دیتا نے مار۔
حضرت فاروق اعظم کے پاس آئی، مقدمہ آیا، آپ خالد کو کھینچ کے رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر کھینچ کے رکھتے تھے کہ جیڑا ہوئے نا چیف آف دا آرمی سٹاف، صدر نو چاہیے انہوں کھینچ کے رکھے، ورنہ سر چڑھ جاندہ ہے. تو انہوں سمجھ شکر نہیں آئی. سبحان اللہ. کھینچ کے رکھتے تھے. اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے کچھ 1000 روپے دے دیے ایک بندے سے، خوش ہو کے اسے، اس کے لفظوں زبان پہ. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انہوں چوک کے چیف آف دا آرمی سٹاف تو رنگ روٹ بنا دے. 21 میں سکیل سے اٹھا کے چھٹے پہ رکھ دیا. آگے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو میں استعفا دے کے پنڈی جا رہا ہوں. کتھے چیف تے کتھے سپائی تے رکھ دیتا عمر نے. او رکھن والے نو بھی سلام تے جڑا رکھی گیا، جنہیں رکھیا لوکاں آکھیا اے انے وڈے سپاہ سالار نو جنہیں زندگی چ جنگ ہاری ہی نہیں، اترے آئے تے فتح تقدیر بن گئی ہے. انہوں چوک کے کتھے سپاہ سالار تے کتھے. آگے عمر نے کیا کہا؟ فرمایا لوکاں نو غلط فہمی ہو رہی سی کہ اے جتنیاں فتح ہو رہی ہیں اے سیف اللہ دی وجہ تو. سیف اللہ نہیں، یا اللہ یا محمد الرسول اللہ. واہ عمر، غلط فہمیاں کٹ دیتیاں نہیں. دوسرا فرمایا یہ جو اس نے پیسے خرچ کیے ہیں اگر دیے ہیں مسلمانوں کے بیت المال سے تو اس نے خیانت کی ہے، اور جو خیانت کرے وہ ہمارا سالار. اگر اپنی جیب سے دیے ہیں پھر انہاں کیا پھر انہیں فضول خرچی کیتی تے فضول خرچ نو بھی عمر برداشت. اگو سارے جنہیں سن لاہوریے، پشوریے، پنڈویے، کراچویے، جتنے اے سپولیے پہنچ گئے سپاہ سالار دے کول. اسی تیرے نال ہاں. اسی نال ہاں. کر دے بغاوت. کتھوں تینوں چوک کے آگے آفرین، صد آفرین. آخر سیف اللہ کیا تھا؟ نبی نے بولا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے. نبی نے ہمیں اکھا میٹ کے نہیں لقب دیتا سی. انہیں اگوں آکھیا سارے ٹر جاؤ، ٹر نکل جاؤ اتھوں. انہیں آکھیا تیری انی بےزتی ہو گئی اسی تیرا ساتھ پہ دینے ہاں. انہیں آکھیا سپاہی دا کم میں لڑنا، سالار ساں تاوی تلوار ہاتھ وچ، سپاہیاں تاوی تلوار ہاتھ وچ. نہیں سمجھ آئی؟ تسی مینو آکھو اے چھاڑے اے جگہ جڑی ممبر تے بے تھلے تے اٹھو جی حضرت صاحب آؤ جاؤ تے میں اتھو ہی چکاں گا اے رومال اتھے تے اے اتھے تے میں آکھاں گا لو چودھری جی مسیت اے پئیے. میں انہا وڈا خطیب اسلام تے میں نو چک کے مؤذن علی جگہ تے بٹھا دیتا نے. لیکن ایک کلیجے دا کام میں اور ایک کلیجے محمد عربی نے تیار کیتے. فرمایا مجاہد کا کام ہے سرحد پہ لڑنا، کبھی اس منزل پہ کبھی اس منزل پہ. یار کو یار نے چنا ہے، یار جہاں چاہے رکھ دے وہاں صدا آئی عمر تجھے سلوٹ ہے. یہ سارے پرزے ہیں، تو جس پرزے کو جہاں چاہتا ہے وہیں فٹ. خالد بن ولید نے جنگ یمامہ میں 21,000 ختم نبوت کے منکر کو اسی مٹی میں رول کے اور صحابہ نے
1200 صحابہ نے، کوئی کسی کا پاؤں کٹا وہ الگ، کسی کے کان کٹے وہ الگ، کسی کا سینہ پھٹا وہ الگ، کچھ بیبیاں تھیں جن کے بازو کٹ گئے اسی ختم نبوت کی جنگ میں وہ الگ، جو جان سے گئے وہ 1200 تھے۔ ایک حضور کا بہت پیارا غلام حضرت عمار بن یاسر، او عمار بن یاسر، جس کی ماں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کی جڑوں میں خون دیا تھا، یہ اس عظیم ماں کا بیٹا کان کٹ گیا ختم نبوت کی جنگ یمامہ میں، کان کٹ گیا تے بندے دا کان کٹ جائے تے بندہ سونا نہیں لگدا ہے نا جی، نہیں لگدا سونا، تے آپ آئے نا تے ایک جیدے دل وچ تھوڑا جیا وہ خلیش سی تے خار سی، انہیں ویکھیا تے انہیں آکھیا ذرا تھوڑی عزت گھٹاواں، انہیں آکھیا اوئے کان کٹیا، انجی آکھ دینے نا لوگ تانے، اوئے کان کٹیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے سنا، مسکرا کے کہا لبیک۔ او جنہیں تانا مارے انہیں آکھے غصے چاہے گا، کوئی دو چار سناوے گا، انہیں ویکھیا گلاب کی طرح کھیل گیا ہے منہ، انہیں آکھیا میں تا تینو تانا مارے ہے، تینو عیب تیرا تینو وکھایا ہے، تو خوش ہو کہ اگو میں نو آدھا ہے لبیک ایک واری موڑ۔ پیر جی والا کھیں، سبحان اللہ۔ فرنٹ سیٹ تے بندہ سو جائے تے ڈرائیور نو تکلیف بڑی ہوندی ہے، تو انہوں تے پتہ نہیں نا، ٹھیک شکر نہیں پیر جی انج نہیں، تگڑے ہو کے ذرا سبحان اللہ۔ حساب کتاب نال بندہ کھاوے تاکہ کم از کم جمعے تے نیندر تے نہ آوے۔ تسی چنگے ہو جڑے آندھے ہی اینڈ تے ہو، سمجھدار ہو نا تسی، جتی بھی نال چودھری ایتھے رکھ کے ہوندے نے تاکہ ہوتے قادری صاحب آکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اے پچھوں پرندے دی طرح پھٹ اڑ کے آکھیں وعلیکم السلام ورحمت، تے 3 منٹ اتے ہوئے نہیں تے راجے خاجے جٹ بٹ تے فٹا، نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرما والا ویلا، پتہ نہیں نال سبب دے پھر کدوں ہوئے گا۔ اگست وچ میں آنا ہے تے 13 اگست دے نیڑے نیڑے تے میں بھی آدھا اج میں جمعہ شام 7 بجے پڑھاں گا، تے نسنا نہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کان کٹا ختم نبوت کے لیے، اور کسی نے غصہ دلانے کے لیے کہا اوے کان نہ لیا، وہ کان کٹیا، وہ خوش ہو کے آکھن لبیک، انہیں آکھیا میں تا تنو چڑھایا تے تسی مسکرا کے میں نو انج فرمایا کہ میرا دل آکھے میں دوبارہ آکھاں اوے کان کٹیا، انہیں آکھیا چس بڑی آئی ہے پھر آکھ، انہیں آکھیا تینو غصہ نہیں آیا، انہیں آکھیا اسے کان دے اتے تے جیوندہ پھرداں، انہیں آکھیا مطلب کیے، انہیں آکھیا اے پیر سلامت نے کی فائدہ، ہاتھ سلامت نے کی فائدہ، اے کان یار دی ختم نبوت وچ کٹیا اے، اے دے فخر تے لگا پھرداں۔ مرد حق مرد غازی خان نیازی، عمران نیازی نہیں کتے ہونے ہی نہ پولیس آ جاوے تے جرنیلانو بھی آگ نہ لگ جاوے کہ نیازی دا نعرہ لایا نے، حضور مولانا عبدالستار خان نیازی، گواہ رہنا عبدالس، لگتا ہے تسی بھی گواہ نہیں بنتے، نہ ڈرو، مولانا عبدالستار خان نیازی، مرد حق مرد غازی، مولانا عبدالستار خان نیازی،
جب ان کو ختم نبوت کے اس مقدمے میں میرے مقدس فوج کے میجر نے دے دی سزا، کال کوٹڑی، موت کی سزا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی جب جیل میں تھے تو ان کا وزن کم تھا، جب موت کی سزا اور کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا خون بڑھ گیا۔ ایک گھٹدا ہے کہ وددا ہے؟ گھٹدا ہے۔ ان کا ویٹ بڑھ گیا۔ جب بلایا گیا باہر اور پوچھا فوج کے میجر نے، مسٹر نیازی آپ کی ایج، عمر کتنی ہے؟ مولانا نیازی نے آگے بڑے سکون سے جواب دیا، کہا 7 راتیں اور 8 دن۔ 7 راتاں تے 8 دن۔ انہیں آکھیا انہا وڈا عالم ہو کے انہا وڈا جھوٹ ختم نبوت دے نعرے مار دے تے 7 راتاں تے 8 دن تے تاری چٹی ہون لگیے۔ انہاں آکھیا میجر، آواز انہاں دی بڑی دبنگ سی، میجر جو راتیں موت کی کوٹھڑی میں ختم نبوت کے لیے کٹی ہیں عمر وہی ہے، باقی فضول گزر گئی ہے۔ اج توانو مبارک ہوئے، اے عمر ایئی ہے جڑی میرے حضور دے ختم نبوت دی اس مجلس دے وچ انہاں عظیم شہداء دی یاد دے وچ تے اس عظیم جمعے تے گزر رہی ہے۔ ایئی تواڈی اصل سرمایہ ہے، اے اصل موڑیے۔ میں اللہ دی قسم کھا کے آخداں تواڈی سالاں دی عبادت ایک پاسے، اے 1.25 گھنٹہ۔ اے تواڈیاں مجھاں گاواں اٹھاں دی قربانی اس 1.5 گھنٹے نال نہیں رل سکتی۔ توانو مبارک ہو، خیر مبارک تے آکھو، توانو مبارک ہوئے۔ اے وقت اساں مر جانا ہے، قبراں میں جانا ہے، محبوب نے آنا ہے۔ پھر ایک من یعمل مثقال ذرۃ، قرآنی وعدہ ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے وہ قدرت تولے گی بھی، دکھائے گی بھی۔ اور اے 1.5 گھنٹہ جڑا لا بیٹھے ہیں انہیں صدیاں تے بھاری ہو جانا ہے۔ نہ تواڈا میں منہ ویکھن آیا، نہ تسی میرا منہ ویکھن آئے ہو، تسی بھی اس واسطے سفر کر کے آندے ہو۔ اج جا کے سنیے تے کی ایک قادری ہو رہی اج یار دی کیڑی گل سنا دے۔ میں بھی یہی واسطے آندہ ہوں کہ میرے جیڑے جگری یار نے تے میرے جیڑے 8ویں دن دے بیلی نے، میں جاواں گا یار دیاں گلاں ہی نانو سناواں گا تے یار دیاں جڑیاں گلاں نے رحمت دیاں چھلاں نے۔ حضور دا ایک غلام سی، عبداللہ بن مبارک او دا نام سی، او کلا بیٹھا رہندا سی اپنے حجرے نو تالا مار کے تے یاراں آ کے کڈیا، انہاں آکھیا یار کدے باہر بھی آیا کر، پھٹیاں تے ڈیرا لایا کر، ہاتھ چ ہاتھ ملایا کر، ساڈے نال چاشا پیتا کر۔ انہاں آکھیا اجلس مع النبی والصحابۃ والتابعین، میں تا نبی پاک نال بیٹھا ہوں دا، میں تا صدیق عمر تے عثمان تے مولا علی نال بیٹھا ہوں دا، میں تے حضرت سعید تے اویس کرنی نال بیٹھا ہوں دا، تے انہاں نو چھڈ کے میں تانوں کیوں ملاں؟ انہاں آکھیا خدا خدا کر، او سارے ٹر گئے نے، تو انہاں نال کتھے بیٹھا ہوں دا ہے؟ سن لو، انہاں آکھیا کلا بے کے تالا مار کے حجرے نو کسے ویلے مدینے والے دی گل چھیڑ لینا۔
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں کبھی ان کی بات، کبھی صدیق، کبھی مولا علی، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی فاطمہ الزہرا، کبھی اویس کرنی، کبھی سعید، کبھی سعید بن جبیر. کہا جنہاں دیاں میں کردہ نا گلاں او میرے نال ہوں دینے. اے جنی دیر تسی مسجد صدیقیہ چ آ جاندے ہو، تسی کسے نہ ویلے رب نال ہوندے ہو، کسے ویلے تسی میرے نبی نال ہوندے ہو، کسے ویلے تسی یمامہ علیہ نال ہوندے ہو، کسے ویلے علی نال ہوندے ہو، کسے ویلے غوث جلی نال ہوندے ہو، کسے ویلے مہر علی نال ہوندے ہو. کہہ رہا ہوں آیا کرو، جلدی آیا کرو، یہی بخشش کی گھٹائیں ہیں. تے جدو میں نہیں ہونا نا پھر تُسا انج کر کے ویکھ تے حاجی صاحب نو تو آخ دینا اس جمعے آ رہے ہیں میں اس جمعے نہیں آنا، نہیں سمجھ آئی. تے پھر تُسی آخنا ہے آج ایک برس، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. تو کہاں ہے مگر رہے دوست پرانے میرے. تے فکر نہیں کرنی، میں انشاءاللہ جاواں گا تے جلدی واپس آواں گا. تے اتھے بھی میں ٹھڈ لین نہیں چلیا، اتھے بھی ایہی ڈیوٹی دین چلیا. دیکھو نا جی میرے پیر صاحب نے جڑے وہ بھیرے شریف دے نے تے میرے استاد بھی سن حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ. وہ بندہ پتہ نہیں 98 دا ٹر گیا ہے، عرس اتھے بھی منایا جاندہ ہے، وہ 7 سمندر پار عرس منایا جاندہ ہے. تے حالانکہ چاہیے وہ 7 سمندر پار انہاں دا عرس جیڑا مناوے خطیب بھی اتھوں ہی آوے. انہاں نے آکھیا نہیں خطیب لاہوروں آوے گا. سبحان اللہ. اے تسی میں نو ویٹ نہیں دین دے، اگلے ویٹ بھی دین دیں تے ووٹ بھی دین دیں. سبحان اللہ. نالے ایک میں نو بھائی آکھن لگا چنگے تو جا، میں کہ ظالم دے پوترہ کی بھی آکھ دیں. انہیں آکھیا نہیں میں کوئی غلط گل نہیں آکھی تاکہ انہاں نو بھی پتہ لگے کہ تم بھی کچھ ہیں. میں آکھیا ظالمہ بڑی گل کیتی ہو، پھر میں 2 مہینے نہ لا لواں. انہاں کہا نہیں. میں آکھیا 2 پاسے پیا ٹردہ ہے، لگتا ہے تو جہانگیر ترین دا بندہ ہے. سبحان اللہ. چلو ہن پیچھے آلے نو ذرا جلدی ہے، گرمی بڑی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.